بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج میں آپ کو معراج النبی کا واقعہ بتاؤں گی۔ معراج کے معنی ہے بلندی۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، پھر 7 آسمانوں کی سیر کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال عام الحزن اور سفر طائف کے بعد رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر حرم پاک یعنی مسجد الحرام میں لے گئے۔ وہاں جا کر زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو دھو کر بند کر دیا، پھر بجلی سے زیادہ تیز رفتار سواری براق پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا پہلا حصہ حرم کعبہ سے بیت المقدس تک تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے کر دیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب اور عذاب کے مختلف مناظر دیکھے۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور گفتگو فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد 7ویں آسمان سے آگے کا سفر شروع ہوا۔ دوران سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مختلف مناظر دکھائے۔ سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی قریب پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے بہت سے احکام کی تفصیل بتائی۔ اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دن اور رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار کی درخواست کے بعد نمازوں کی تعداد کم کر کے 5 کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح مسلمانوں سے معراج کا ذکر فرمایا۔ کفار مکہ نے یہ باتیں سنی تو بہت مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی شکل و صورت کے بارے میں سوالات کیے۔ انہوں نے معراج کے واقعے کو جھٹلایا اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ من گھڑت بات ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ بات بیان کی اور کہا وہ رات ہی رات میں آسمانوں کی سیر کر آئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کفار کا خیال تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن ان کی سوچ کے برخلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو ضرور سچا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ ملتے ہیں ایک دوسرے خوبصورت واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔